ماریہ خان اور رمضان اسپیشل راگ اسٹار میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو ونس اگین میری طرف سے رمضان مبارک، اور عید بھی قریب ہے، اپنے آس پڑوس کے لوگوں کا بھی خیال کیجیے۔ یہیں پر ہی راگ اسٹار کی شروعات کرتے ہوئے ابھی ہم چلتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوبصورت اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، مجھ نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، مجھ نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور اب ہم باقی کی باتیں بعد میں کریں گے، ابھی چلتے ہیں اور مولانا در محمد کا بیان سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے کچھ نشستوں میں ہم نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کے وقت کے معجزات کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی، اور پھر عقیقے کرتے ہوئے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا نام رکھا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو لوگوں نے تعجب کے ساتھ یہ سوال کیا کہ آپ نے یہ نام کیوں کر رکھا ہے، کہ اس سے پہلے آپ کے خاندان میں کسی کا بھی نام محمد نہیں ہے۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس طریقے سے لفظ محمد جامع الصفات ہے، اسی طریقے سے رب تعالی میرے اس بیٹے کو بھی جامع الصفات بنائے گا۔ اور پھر لفظ محمد کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس کی بے شمار فضیلتیں موجود ہے۔ میں صرف ایک روایت یہاں پر ناظرین کی خدمت میں عرض کر کے گفتگو کو آگے چلاؤں گا۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز حشر رب تعالی اعلان فرمائے گا کہ جن لوگوں کے نام محمد ہے وہ کھڑے ہو جاؤ اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو جتنے لوگوں کے نام محمد ہوں گے وہ تمام کے تمام
کھڑے ہو جائیں گے اور پھر رب تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کی نسبت میرے محبوب سے ہے، میں نے تو اپنے محبوب محمد کو کہا تھا، مگر یہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہو گئے ہیں تو حضور کی نسبت کی وجہ سے، حضور کے نام کی برکت کی وجہ سے رب تعالیٰ فرمائے گا ان تمام کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دو۔ اور پھر بزرگان دین کا یہی طریقہ رہا ہے، ان کے ہاں جب بھی کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ ولادت کے وقت بچے پر جو سب سے پہلے نام رکھتے ہیں وہ نام رکھتے ہیں محمد، اور پھر اس کے بعد پکارنے کے لیے مختلف اسماء سے دیتے ہیں، مختلف نام رکھتے ہیں۔ اور پھر حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو 2 بیٹے عطا فرمائے اور پھر وہ ان میں سے کسی کا نام محمد نہ رکھے تو گویا اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد نرینہ عطا فرمائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اسے چاہیے کہ اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کا نام محمد رکھا کرے۔ اور پھر اس کے بعد رضاعت کے معاملات ہے، یعنی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے معاملات ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی، اور پھر اس کے بعد صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو لونڈی ہے ابو لہب کی، انہوں نے آپ کو دودھ پلایا، اور اسی طریقے سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو پھر مکمل 2 سالوں تک دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی۔ اہل عرب کا یہ معمول تھا کہ جب ان کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی تو وہ اس بچے کو، اہل عرب اپنے بچے کو دیہاتوں میں دودھ پلوایا کرتے تھے تاکہ وہ بچہ دیہات میں رہ کر وہاں کے نشو و نما اور وہاں پاک صاف ہوا کے اندر جو ہے وہ تربیت حاصل کر لے اور اس کے نشو و نما جو ہے صحیح طریقے سے ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے آپ کا دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طریقے سے ایک ایسے خاتون کے تلاش میں تھے کہ کوئی ایسے خاتون مل جائے کہ جنہیں میں اپنے پوتے کو دے دوں اور پھر وہ انہیں دودھ پلا کر ان کی صحیح معنوں میں تربیت کر سکے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ میں قبیلے بنو سعد کے اندر رہا کرتی تھی، اور جہاں ہم لوگ رہائش پذیر تھے وہاں کے قحط سالی کی وجہ سے سارے جانور مر چکے تھے، مر رہے تھے، قحط سالی کا عالم تھا، بہت زیادہ قحط پڑ گیا تھا، اور ہم وہاں سے اپنے قبیلے سے نکل کر مکہ مکرمہ آئے کہ ہمیں یہاں سے کچھ امیروں کے بچے مل جائے، ہم انہیں دودھ پلائے اور پھر ان سے کچھ تحائف وغیرہ حاصل کر لے۔ تو وہ اسی نیت سے دیگر خواتین کے ساتھ وہاں سے نکل کر مکہ مکرمہ آتی ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ جس سواری پر میں سوار ہو کر اپنے گھر سے مکہ مکرمہ آ رہی تھی وہ سواری بالکل کمزور تھی۔ قافلے کے دوسرے لوگ بار بار یہ کہتے تھے کہ تمہارے پاس کوئی اور سواری نہیں تھی کہ یہ کمزور سے سواری کو لے کر تم آئی ہو، اور بار بار رک کر انتظار کیا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جس وقت ہم خانہ کعبہ میں حرم پاک میں آئے تو یہاں پر دیگر خواتین نے مختلف بچوں کو تلاش کیا اور وہ سب کے سب نے بچے لیے، مگر مجھے کوئی بچہ نہیں ملا، اور پھر آخر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام بچ گئے تھے، اور دیگر خواتین نے حضور کو اس وجہ سے نہیں لی کہ یہ یتیم ہے اور ان کے والد نہیں ہے، کیونکہ جس کے والد زندہ ہوتا تو وہ والد جو ہے ان خواتین کو بہترین طریقے سے تحفہ و تحائف دے سکتا تھا۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو والد ہے حضرت عبداللہ، وہ آپ کے ولادت سے پہلے دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، تو یہ لوگ اس وجہ سے اس بچے کو لینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں جو ہے اس بچے کو ضرور اپنے ساتھ لے لیتی ہوں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ رب تعالیٰ اس بچے کے صدقے سے ہمیں بہترین انعامات سے نواز لے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ میں پھر حضور کو جب لینے کے لیے آئی تو میں نے جب حضور کے چہرے انور کو دیکھا تو چمکتے چہرے کو میں نے جب دیکھ لیا تو میں سمجھ گئی کہ یقیناً یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ اور پھر میں نے سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب لے لیا، جس وقت میں نے حضور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لیا، اور پھر میں نے جب حضور کو اپنے سینے سے لگایا اور جب حضور کو میں نے دودھ پیش کی تو حضور نے جو ہے حضور کے معجزے کی وجہ سے رب تعالیٰ نے مجھے جو ہے اس قدر دودھ عطا فرمایا کہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خوب آپ نے پیا، اور پی کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیر ہو گئے۔
اور پھر جس سواری پر جس اونٹنی پر ہم نے سواری کر کے مکہ مکرمہ آئے تھے وہ کیونکہ کمزور تھی اور اس کے تھنوں میں بالکل دودھ کی ایک قطرہ بھی نہیں تھا، وہ خشک، اس کی کھیریاں جو ہے نا خشک ہو چکی تھی، اور رات کو میرے شوہر جب اس اونٹنی سے دودھ دھونے کے لیے چلے گئے، انہوں نے جب اس اونٹنی کو دیکھا کہ اس کی کھیریوں میں اس قدر دودھ ہے، وہ حیران ہو گئے، اور آپ نے اس اونٹنی سے دودھ دھو کر جب لے کر کے آئے تو کہنے لگے اے حلیمہ، یہ جو بچہ جسے ہم آج لے کر کے آئے ہیں یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ کوئی خاص بچہ ہے۔ اور پھر یہی ہوا کہ ہم جو ہے خوب سیر ہو کر اس رات کو ہم نے دودھ پیا، اور پھر دوسرے روز جب ہم اپنے قبیلے کے طرف جانے لگے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ جب ہم آ رہے تھے اس وقت قافلے والے بار بار یہ کہتے تھے کہ کیا تمہارے پاس کوئی اور جانور اور سواری نہیں تھی کہ یہ کمزور سی سواری لے کر تم لوگ آ رہے ہو اور قافلے کے ساتھ چل نہیں سکتے ہو؟ مگر اب فرماتے ہیں کہ معاملہ کچھ اور تھا، بار بار قافلے والے اب یہی کہتے تھے کہ ذرا رک کے چلیے، ہمیں بھی آنی دیجیے، اور بار بار یہ سوال کرتے تھے کیا یہ وہ سواری ہے کہ جس پر تم لوگ وہاں سے یہاں آئے تھے؟ اس وقت تو تم لوگ چل نہیں سکتے تھے اور تمہاری سواری کمزور تھی، اب کیا ہوا کہ وہ سواری اس قدر تیزی کے ساتھ جا رہی ہے؟ اور پھر فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم اپنے قبیلے میں پہنچے وہاں کیونکہ قحط سالی کا عالم تھا، مگر حضور کے برکات سے رب تعالیٰ نے ہمیں مالا مال فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور گھر میں ہوتے، اگرچہ ہمارے گھر میں تیل نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ہم چراغ جلائے، مگر فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور کو ہم گھر میں لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے چہرے انور میں ایسا چمک عطا فرمایا تھا کہ پوری رات ہمارے گھر میں روشنی ہوتی تھی، اور محلے کے لوگ بار بار مجھ سے یہ سوال کرتے تھے اے حلیمہ کیا بات ہے، پوری رات تم چراغ جلا کر بیٹھ جاتی ہو؟ تو میں کہا کرتی تھی میں چراغ جلا کے نہیں بیٹھتی ہوں، بلکہ اس بچے کے چہرے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نور عطا فرمایا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے میرے گھر کو منور فرمایا ہے اور میرے گھر کو روشن فرمایا ہے۔ فرماتے کہ اس سال جب حضور کو ہم اپنے ساتھ لے کر کے گئے تھے، اگرچہ قحط سالی کا عالم تھا مگر حضور کے برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جانوروں میں بھی برکت عطا فرمایا۔ دیگر لوگوں کے جو بکریاں تھیں ان کے تھنوں میں بالکل دودھ ختم ہو چکا تھا اور ان کے تھن خشک ہو چکے تھے، مگر رات کو جب ہمارے بکریاں گھر کو آتی تو ان کے تھنوں میں کثرت کے ساتھ دودھ، اور لوگ پھر اپنے چرواہوں سے بار بار یہی کہتے تھے کہ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہے تم بھی اپنی بکریوں کو وہاں پر چراؤ تاکہ وہاں کے جو گھاس ہے وہ کھا لیا کرے اور ان کے تھنوں میں دودھ ہو۔ مگر فرماتے ہیں کہ یہ گھاس کی وجہ سے نہیں، بکریوں کے چرانے کی وجہ سے نہیں، بلکہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے روزی میں برکت عطا فرمایا تھا۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے حضور جب چھوٹے تھے اگر کبھی ایسا ہوتا کہ کسی وجہ سے آپ کی شرمگاہ کھل جاتی تو فرماتے ہیں کہ بچپنے میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چیخے مار کر رونے لگتے تھے، اور اگر میں کسی وجہ سے دیر ہوتی آپ کے شرمگاہ کو چھپانے کے لیے تو فرماتی ہے کہ غیب سے کوئی آ کر آپ کے شرمگاہ کو چھپایا کرتا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب حضور بڑے ہو گئے، بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لائق ہو گئے، حضور جب گھر سے باہر تشریف لاتے تھے، جس وقت بچے کھیلا کرتے تھے حضور ان بچوں کو دیکھا کرتے تھے مگر ان بچوں کے ساتھ کھیل کود میں کبھی شامل نہیں ہوتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے 2 سال تک حضور کو اپنے پاس رکھا، مگر فرماتے ہیں خدا کی قسم ان 2 سالوں میں مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ خلاف معمول حضور نے کبھی کپڑوں کے اندر جس طرح کے عام بچے پیشاب وغیرہ کیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور نے جو ہے بچپنے میں کبھی کپڑوں کے اندر آپ نے پیشاب کیا ہو، بلکہ ایک وقت مقررہ تھا، اس وقت تک میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گھر سے باہر نکالتی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اپنی حاجت کو پورے فرما لیا کرتے تھے، مگر اس کے علاوہ خلاف معمول کبھی آپ نے ایسا عمل نہیں کیا۔ اور فرماتی کہ یہ 2 سال تک جب حضور ہمارے پاس رہے تو ہم نے کثرت کے ساتھ حضور سے برکتیں حاصل کی اور حضور کے انوار و تجلیات کو ہم نے دیکھ لیا۔ 2 سال مکمل ہونے کے بعد ہم اب کیونکہ حضور کو دوبارہ ان کی والدہ کے پاس لوٹانا تھا
تو ہم نے آ کر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کی، اے آمنہ 1 سال کے لیے اس بچے کو مزید ہمیں دیجئے تاکہ ہم اس بچے سے مزید جو ہے برکتیں حاصل کر لیں۔ اور حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی بخوشی کے ساتھ بخوشی اس بچے کو ہمیں دوبارہ عنایت فرمایا، اور اس بچے کو ہم لے کر دوبارہ چلے گئے۔ اور پھر فرماتے کہ اس کے بعد شق صدر والا واقعہ پیش آیا تھا، اور پھر ہم نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوٹا کر آپ کی والدہ کو دوبارہ دے کر کے گئے۔ اور پھر جس وقت حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں سے حضور کے پاس تشریف لاتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے پاس تشریف لائی تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پھر آپ نے اپنے چادر مبارک کو ان کے لیے بچھا دیا اور استقبال کر کے انہیں اس چادر پر بٹھا دیا، اور صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ تمہیں معلوم ہے یہ میرے والدہ ہے، انہوں نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے علاقے کے حوالے سے قحط سالی کی شکایت کی تو حضور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کی، اور وہاں سے آپ نے کچھ مال کچھ تحائف کثیر تعداد میں لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عنایت فرمایا۔ اور اسی طریقے سے حضور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پر آئے تو ایک روز حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی طریقے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں تشریف لائی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی طریقے سے کھڑے ہو کر حضرت حلیمہ سعدیہ کا استقبال کیا، اور اسی طریقے سے ان کے لیے اپنے چادر کو بچھا کر حضرت حلیمہ سعدیہ کو چادر پر بٹھایا، اور پھر جس طریقے سے حضور نے ان کے لیے تحائف کا اہتمام کیا تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی انداز سے ان کے لیے تحائف وغیرہ کا انتظام کر لیا۔ اسی طریقے سے پھر یہ محبت یہ آپس کی جو ہے اتفاق آپس میں جاری و ساری رہا۔ رب تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بیان تھا، اور جاتے جاتے بس یہی بولوں گی، میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ پہلے بھی پروگرام میں نے کہا ہے اور ابھی پھر میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال کریں، اور ارد گرد کے لوگوں کو نہ بھولیں، اور جو افورڈ نہیں کر سکتے چیزیں خاص طور پہ ان لوگوں کا بھی خیال کریں اس رمضان کے بابرکت مہینے میں۔ اور میں تھی ماریہ خان، اور مجھے دیجیے راگ اسٹار سے اجازت، اور جاتے جاتے سنیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، حسب رب اولا۔ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ، جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو راز جزا۔ اور کیا چاہیے ہمیں اپنی غلامی کی دے دو سنت، بس یہی عزت مرتبہ چاہیے۔ بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا، اور کیا چاہیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ Faber Fusion is a company run by clinicians.
When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس، انفارمیشن ټیکنالوجي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ OTTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. 7. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।
Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.